السلام علیکم ورحمۃ یہ اللہ اس کو آپ سنیے، ویری انٹرسٹڈ، ویری انفارمیٹیو، ویری ایموشنل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ابھی جو آپ یہ سنیں گے وہ حجرہ جو گنبد ہے، آپ نے کبھی اس کو سنا نہیں ہوگا، آپ یہ بتائیں گے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گنبد خضرا کا ماڈل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ گنبد خضرا مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ گنبد خضرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے گنبد خضرا کی مختصر تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ آج اس مقام کو گنبد خضرا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ جان کر سخت حیرانی ہوگی کہ اس بابرکت مقام گنبد خضرا کا پورے 650 سال تک قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر 3 قبریں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ سب سے پہلے 88 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے کی حفاظت کے لیے مضبوط پتھروں کی 4 دیواریں قائم کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد 548 ہجری میں خلیفہ وقت نے دیواروں کو سنگ مرمر سے تعمیر کی اور مقمص بنایا، یعنی 5 کونی دیوار بنائی تاکہ بیت اللہ کے مشابہ نہ ہو جائے۔ پھر زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 557 ہجری میں عیسائیوں کی سازش کے بعد زمین کی گہرائی میں 10 گز سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار بنائی۔ اس دیوار پر سبز رنگ کا غلاف پہنایا گیا۔ سب سے پہلے گنبد کی تعمیر سلطان مصر المنصور سیف الدین قلاوون نے کی۔ سلطان مصر چونکہ مصر سے تھے اور یہ فن تعمیر وہاں بہت مقبول تھا، اس لیے سلطان مصر نے جب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو انہوں نے گنبد بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے مصری معماروں کی خدمت حاصل کی، جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری میں حجر مبارک پر سیسا پلائے ہوئے لکڑی کی تختوں سے ایک خوبصورت گنبد بنایا گیا جو لکڑی کے اصل رنگ میں موجود تھا۔ بعد ازاں 1481 عیسوی میں آگ لگ جانے کے باعث گنبد ڈہ گیا۔ مصر کے 18ویں سلطان ابو ناصر سیف الدین نے اپنی زیر نگرانی میں گنبد کی تعمیر کی، اس پر سفید اور نیلا رنگ کروایا گیا۔ 886 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار پر بجلی گری، جس سے مینار ڈہ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا، جس سے آگ لگ گئی۔ اس آگ سے گنبد کو کافی نقصان پہنچا۔ جب سلطان قائد بائی کو علم ہوا تو اس نے 100 معمار مصر سے روانہ کیے۔ سلطان کے حکم سے اس گنبد کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ 852 ہجری میں ایک نیا گنبد تعمیر کرایا جو صدیوں تک قائم رہا۔ پھر عثمانی سلطان محمود بن سلطان عبد المجید خان اول نے قائد بائی سلطان کا بنایا ہوا گنبد ہٹا کر عصر نو 1232 ہجری یعنی 1818 عیسوی میں ایک نیلا گنبد بنایا گیا۔ 1837 عیسوی میں سلطان کے حکم پر سبز رنگ کروایا گیا، جسے آج ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔ گویا اس گنبد کی مرحلہ وار تاریخ دیکھیں تو کچھ وہ یوں بنے گی: قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا گنبد 678 ہجری میں تعمیر ہوا، اس پر زرد رنگ کروایا گیا اور وہ پیلا گنبد کہلایا۔ پھر مختلف ادوار میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ 1888 ہجری میں کالے رنگ کے پتھر سے ایک نیا گنبد بنایا گیا، اس پر سفید رنگ کروایا گیا، یہ قبۃ البیضاء یعنی سفید کہلانے لگا۔ پھر 980 ہجری میں ایک انتہائی حسین گنبد بنایا گیا، اس کو رنگ برنگ پتھروں سے سجایا گیا، اس کا رنگ نہیں بدلا۔ پھر 1232 ہجری میں اس گنبد کی عصر نو تعمیر کرائی، اس پر سبز رنگ کروایا گیا۔ آج تک اس گنبد میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھو، آپ بولتا ہوں میں، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ دکھ رہا ہے، یہ کمرہ تھا، یہ ایسا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ، یہ چاروں طرف تھا، دروازہ تھا، اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدفون کیا گیا، ادھر کمرے کے دیوار کی طرف قریب کر کے ہو گیا، اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ادھر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو یہاں پر بغل میں دفنایا گیا، لیکن حضرت یہ احترام میں کہ حضور اور وہ دونوں برابر نہ ہوں،
तो जहां उनका शान मुबारक था वहां पर इनका सर रखा गया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनको उनके शान मुबारक के नीचे रखा गया, इसलिए अलग अलग ये हुआ। ध्यान देखो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है। ये इसके अंदर यहाँ रखेंगे, आप इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। उसके ऊपर ये बन गया। अब इसको अंदर कोई नहीं जाना बोलकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक थी रही, बाद में इसको अंदर से पूरे कमरे को बंद कर दिया, सारे दरवाजे उसके अंदर क्या कर दिए, बंद कर दिए। बंद करने के बाद अब ये देखेंगे तो काबतुल्लाह की तरह दिख रहा है ना, ये चार कोनी दिख रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तरफ रुख करके लोग नमाज पढ़ेंगे बोलकर, ये लो देखो, ये लेकर इसके अंदर ऐसा बनाया गया, ऐसा कर दिया गया। किबला इधर है, किबला इधर है, इधर अब देखो, ये नहीं, किबला इधर है, ये किबला है। आप सलाम पेश करने इधर से आते हो, ऐसे आते हो, तो ये ऐसा हो गया। अब देखें तो 5 कोनी दीवार हो गई है, इसके ऊपर हरिया गिलाफ चढ़ा दिया गया। अब वो पूरा का पूरा ये हुजरे दिखते हैं ना आपको, वो जालियां हैं, वो कौन से, ये जालियां। अब जब आप इधर ये ऐसा रखना था मुझको, पहले आएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, दूसरे में हजरत अबू सिद्दीक़, तीसरे में अब ये हुआ कि हमें अब तक शाह फहद हो, कोई भी किंग हो, इसके अंदर नहीं गया है। हमें कितना झांक को देख लिया तभी अंदर वो नजर नहीं आता। उसके बाद क्या किया गया, देखो ये इस तरह से ऊपर उसका ये बनाया गया। अब तुम्हें वहां के इसमें गुंबद में देखेंगे तो गुंबद ऐसा जाकर यूं बना हुआ है, तो इधर थोड़ा सा दरीचे हैं, ऐसा थोड़ा सा ऐसा, उसको ऐसा रखा गया है कि रोशनी हो तो रोशनी पड़ना, और थोड़ा सा रोजन रखे गए हैं, बारिश पड़ी तो बारिश के खतरे उसके अंदर क्या करना, जाना। इसको इस तरह से क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये जो अंदर में गया था, इसमें गया था, कोई नहीं गया है, कोई जा नहीं सकता अंदर, समझे के लिए। अब सुनो, ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या है, हुआ ये कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उनके जमाने में ये यहूदी है ना, ये जो अभी इसराइली नालायक, बहुत ज्यादा दुश्मन है। उन्होंने ये किया कि पूरे मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना चाहते हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को, जसद अथर को वहां से निकाल कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे तो मोहम्मद से ताल्लुक टूट जाएगा, किसका, मुसलमानों का। तो उन्होंने साजिश की और 2 लोगों को मदीने में रखा। वो हर दिन क्या करते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग बनकर हर वक्त जिक्र में रहते थे। किसमें, जिक्र में। बहुत दूर अपना एक घर बनाया था, वहां से सुरंग खोदना शुरू की, हर दिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते, बाहर लेकर जाते और हर वक्त इबादत में रहते। करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अतहर के करीब आ गए। वो जब रोज़े अतहर के करीब आ गए, अब क्या था कि एक चंद दिन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर को निकालने के मूड थे। तो हजरत नूरुद्दीन ज़िंकी मिस्र में थे, उनको ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कि तुम आराम से बैठे हुए हो और इस वक्त मेरी कब्र तक ये लोग पहुंच रहे हैं। तो नूरुद्दीन ज़ंगी को वो 2 लोगों का चेहरा भी दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो परेशान हो गए, परेशान होकर किसी को नहीं बोला, वो रातों रात वहां से निकल गए और अचानक 2-3 दिन के सफर के बाद मदीने में थे
اور مدینے میں نورالدین زنگی آئے کر کے معلوم ہوتے ہی انہوں نے ایک نظام بنایا کہ ایسا کرو کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سارے مدینے کے لوگوں کو میں دعوت کرنا چاہ رہا ہوں. مدینے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی کیا نہیں رہنا، باقی نہیں رہنا، سب دعوت میں آنا. سب بولا سب کو لے کر آئے اور دعوت کھانے کے بعد تحفے دینا شروع کیے اور ایک دروازے پر بیٹھ گئے، سب کو بھیج رہے تھے، تحفے دیتے 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 پہنچے. پورے ہو گئے، وہ 2 آدمی نہیں تھے اس میں. تو اپنے پولیس کو پوچھا کہ بھائی سب آ گئے، کون کوئی چھوٹا تو نہیں؟ کہا کہ 2 بزرگ ہیں، ہمیشہ کس میں رہتے ہیں؟ ذکر میں، عبادت میں رہتے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں. کہا کہ انہی بزرگوں کو بلا لے کر آؤ، بادشاہ سلامت بلا رہے بول کر. تو جب بلائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس نہیں آتے، ذکر میں خلل پڑے گا بول کر. تو کہا کہ میں تحفے لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں جاؤں گا بول کر وہ وہاں پر گئے ان کے کمرے میں. تو دیکھا کہ وہی 2 لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. حضرت نورالدین زنگی نے ان کی روم کو یہ کیا تو سرنگ تھی، اور وہ سرنگ جو ہے کہاں تک پہنچ چکی تھی. تو ان کو لے کر اپنے ہاتھوں سے قتل کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے اس قبر اطہر کے اطراف نیچے تک، بہت نیچے تک ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی سیس کی، تاکہ کوئی بھی اس کو بروک نہ کر سکے. تو یہ وہ ہے. تو یہ گنبد الخضرا کی کیا ہے؟ تاریخ ہے.